پھر بھی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت تبلیغی جماعت کا کام بین الاقوامی سطح پہ دنیا میں پھیل گیا ہے. تو جب دنیا میں کام پھیل جاتا ہے تو کرامتوں کے واقعات یا اس چیزیں اپنے مریدوں میں تو چل جاتی ہیں جن کو آپ پر اعتماد ہے. لیکن جب کام بڑے پیمانے پر پھیلا جاتا ہے نا تو قرآن و سنت ہی پہ اکتفا کرنا چاہیے. پھر ایسے واقعات کو نصاب کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. بہرحال سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جیسے ریاض الصالحین ہے، عربوں میں جو تبلیغی جماعت کا کام ہوتا ہے اس میں ریاض الصالحین ہے. تو ہم بھی چھوٹے لوگ ہیں، بڑی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم نے بڑے علماء سے بھی سنا ہے کہ ایسی کتاب آنی چاہیے تبلیغ کے نصاب میں جس میں صحیح احادیث ہوں اور جس میں مستند روایات ہوں. جیسے وہ فضائل اعمال میں ایک روایت ہے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھا تو بخشش ہو گئی. ابھی ایک صحیح روایت نہیں ہے یہ. اب جب اتنے بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے تو پھر ایسی روایتیں اور ایسی باتیں جو کمزور ہوں وہ پھر اس کام کی ویلیو کو ختم کر دیتی ہیں، لوگوں کی نظر میں امیج کر دیتی ہیں. اگر تبلیغی جماعت والے یہاں جو ہیں سارے صرف ریاض الصالحین یا اور کوئی صحیح احادیث کا مجموعہ لے کے چل رہے ہوتے تو یہ کام ڈبل ہو چکا ہوتا. اب تک بہت سے لوگ کٹے ہیں اس وجہ سے کہ بھائی کچھ روایتیں ضعیف ہیں اور کچھ کمزور ہیں، کچھ کرامتوں کے واقعات ہیں، تو ان کی وجہ سے کام میں کمی ہوئی ہے. تو اگر شورا میں کچھ اس طرح کی بات ہو جائے نا، میں تو چھوٹا منہ بڑی بات، بڑے علماء سے ہی ہم نے یہ بات سنی ہے، تو کام ڈبل ہو جائے گا. تو اس لیے میں فضائل اعمال کے بارے میں یہ حمایت نہیں کر رہا کہ اس کو اور زیادہ پھیلانا چاہیے. میں صرف اتنی حمایت کر رہا ہوں کہ اس پہ جو شرک اور کفر کے فتوے لگتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، گمراہی کے جو لگتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے.